جس طرح اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ریورس کر کے دکھایا، اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ کر کے دکھایا۔ ہمیں جو سورہ کہف بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ دجال یہ سارے کام کرے گا، یعنی وہ ٹائم کو ریورس بھی کرے گا اور پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون بندہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، میرا ایک اور بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچوں۔ اب مجمع البحرین کا مطلب ہے کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ زندہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ وہ زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں کود گئی اور ایک سرنگ بنائی اس کے اوپر۔ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا اور ایک غار بنا دی گئی۔ دیکھیں یہ کلیئر کٹ جو ہے نا سچویشن آ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پورٹل کھلا ہے۔ تو ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ آب حیات کا کوئی چشمہ ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ پہنچے، مجمع البحرین کی وہ چٹان، اس کے قریب کوئی ایسا چشمہ تھا جس سے پانی اٹھ کے اس کے چھینٹے مچھلی کے اوپر پڑے اور مچھلی جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو گئی۔ سیگمنٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے سائنس اور قرآن۔ تو اس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا دجال کا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا، اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ تو آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قرآنک اسٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب۔ عبدالسلام صاحب بہت شکریہ سنو پاکستان کو وقت دینے کے لیے۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہوا سورہ کہف کی روشنی میں، اب ہم چاہیں گے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ رانا صاحب آپ نے بتایا کہ ہم سورہ کہف کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورہ کہف مجموعی طور پر 4 واقعات کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں 2 واقعات جو ہے وہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، ایک اصحاب کہف والا اور ایک ذوالقرنین والا۔ آج ہم جو ہے وہ نیا واقعہ شروع کریں گے جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات والا ہے، اور اس واقعہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم ریورس کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ پیچھے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو حال میں جو ڈسپلے کر کے اللہ نے دکھایا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ کر کے دکھایا۔ اور یہ ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر دجال کے حوالے سے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سورہ کہف بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ دجال یہ سارے کام کرے گا، یعنی وہ ٹائم کو ریورس بھی کرے گا اور پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو اس کی ایک ایگزیبیشن، اس کا ڈسپلے اللہ تعالیٰ نے دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اور ابی بن کعب بن ابی اس کے راوی ہیں، اور وہ جو ہیں باقاعدہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہوا۔ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون بندہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یا یہ ادا پسند نہ آئی یا جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، میرا ایک اور بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی لو، اس کو نمک لگاؤ اور اپنی ٹوکری میں رکھ لو اور مجمع البحرین تک پہنچو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتایا۔ اب قرآن جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سورہ کہف کی، وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچوں۔ اب مجمع البحرین کا مطلب ہے کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ ہمارے کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے وہ خرطوم کی جگہ پہ جہاں بلو نائل اور وائٹ نائل آپس میں ملتے ہیں اس کو یہ جگہ قرار دیا، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ عربی زبان میں دریا کو نہر کہا جاتا ہے اور سمندر کو بحر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے بھی مجمع البحرین کا ذکر کیا اور حدیث میں بھی مجمع البحرین کا ذکر ہے،
میننگ دیر بھائی کہ یہ 2 سمندروں کے ملنے کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں پہنچے، چلتے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی سی ریسٹ کیا، بریک لی انہوں نے۔ وہاں سے وہ اٹھے اور آگے چلے جب، تو موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا وہ مچھلی لاؤ میرا ناشتے کے لیے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو رات انہوں نے جو چٹان کے اوپر انہوں نے وقت گزارا، وہ دراصل انہوں نے وہاں رات گزاری تھی، کیونکہ عربی زبان میں غدا کا لفظ جو ہے وہ ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے اور ورڈ ہے، دوپہر کے لیے اور ورڈ ہے، جس طرح ہمارے ہیں بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، اسی طرح عربی زبان میں بریک فاسٹ کو غدا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے غدا کا لفظ یوز کیا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا غدا لے کے آؤ، یعنی میرا ناشتہ لے کے، کیونکہ میں صبح کا ٹائم تھا۔ تو وہاں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ زندہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ وہ زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں کود گئی، اور ایک سرنگ بنائی اس کے اوپر اس نے۔ اچھا، اور بڑے وہاں قرآن کا لفظ ہے ساربن، کہ ایک سرنگ بنا کے اور عجیب طریقے سے وہ اس نے رستہ بنایا اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا اور ایک غار بنا دی گئی۔ دیکھیں یہ کلیئر کٹ جو ہے نا سچویشن آ رہی ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پورٹل کھلا ہے۔ ہاں جی، یہ غار کا، یہ سرنگ کا بننا، یہ مچھلی کا زندہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورٹل کھلا ہے۔ اور وہ میری اپنی یہ ایک انالیسس بھی ہے کہ جو ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ آب حیات کا کوئی چشمہ ہے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ پہنچے، مجمع البحرین کی وہ چٹان، اس کے قریب کوئی ایسا چشمہ تھا جس سے پانی اٹھ کے اس کے چھینٹے مچھلی کے اوپر پڑے، اور مچھلی جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو گئی۔ ظاہر ہے نمک لگی مچھلی زندہ تو نہیں ہو سکتی نا، جو ٹوکری میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے، تو وہ زندہ ہو گئی۔ تو وہاں پھر مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا، ایک سرنگ بنائی، ایک غار بنایا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا ناشتہ مانگا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو یہ بتانا کہ وہاں تو مچھلی نے چھلانگ لگائی، اور ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ بڑے ہی ایک عجیب طریقے سے اس نے دریا میں رستہ بنایا اور وہ چلی گئی۔ تو موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو اس جگہ پہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ واہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پایا انہوں نے، اور ان سے گفتگو ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کی۔ میننگ دیر بھائی میرا انالیسس یہ ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا انالیسس ہے کہ وہ سرنگ جو بنی وہ ایک پورٹل کھلا، اور اس پورٹل سے خضر علیہ السلام باہر آئے اس دنیا میں، اور وہاں آ کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور سیدنا موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، اور جو تیرے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، موسیٰ کسی اور دنیا میں فرائض انجام دے رہے تھے۔